السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لڑکے، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ دوسری، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ تیسری، جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر۔ چوتھی، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔ پانچویں، تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث شریف میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ پہلی، اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ تم اللہ کے حق کی حفاظت اور نگرانی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی تمہاری زندگی میں ظاہر ہوتی ہو، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ و صدقہ، خیرات میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرے میں اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تم پابند ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے، شریعت کے پابند ہو جاؤ گے تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نہ مخلوق سے امید ہے، نہ ہی مخلوق سے ڈر ہے۔ دوسری، صرف اللہ سے مانگو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزو کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا ہے جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے۔ اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو اور ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تم بھی مقبول بارگاہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی انداللہ شرف قبولیت حاصل ہوا۔ تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ۔ تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے، لہٰذا تمہارا دوست بھی کامل مومن ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ تیسری، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تم کسی مصیبت دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغ میں آ جاؤ اور ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو تو ایسے حالات میں تمہارے دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اللہ سے فریاد کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو۔ چوتھی، مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ 1 پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانے سے ملتا رہے گا اور ہر وقت اللہ کی مدد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ پانچویں،
مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 5ویں نصیحت، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچائے تو اس سے زیادہ ایک دھیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ کوئی تمہیں نفع پہنچائے یا تمہیں کچھ نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ اللہ پر کرو اور اللہ تعالیٰ کے ہی بن جاؤ۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔